الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ وفضلہ تعالی صدقہ رسالت امام علیہ السلام کے دانائے پاک پر اللہ کے حضور جمعۃ المبارک کے اس عظیم فریضے کے ادائیگی کے لیے آج کی سعادت نصیب ہوئی. مالک الملک اس کی برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے. ماہ رمضان شریف کی جو برکتیں تھیں اللہ کی وہ سارا سال برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے نام پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے خوف میں، خشیت میں، رضا میں، اپنی ذات میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں، سیرت طیبہ میں، حضور کی ذات میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے. الحمدللہ ماہ رمضان شریف کے بعد یہ پہلا جمعہ ماہ شوال کا ادا کرنے کی سعادت اس میں دو رکھی ہے.
اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے، اپنی شجاعت جان اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں جو اس وقت کے زمانے کا مذہب تھا وہی لوگ اسے مسلمان کہتے تھے، اور پھر جب اگلا مذہب آتا، اگلے پیغمبر تشریف لاتے، اگلی امت آتی، تو پھر پچھلی امت کی نسبت اس کے پیغمبر کے ساتھ کر دی جاتی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت یہود تھی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی تو مسلمان کہلانے لگے، پھر حضور کی آئی تو ان کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائی مذہب ہو گیا، کیونکہ ان کے مذہب حضور کا کہ دین آخری دین ہے، سب سے اعلیٰ دین ہے، سب سے افضل دین ہے، تو یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا، مسلمان اور اسلام کے نام سے اس کی پہچان رہے گا۔ اس میں بڑا لطیف نکتہ ہے، جس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی توجہ سے سننا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام، مذہب نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان المذہب عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ دین۔ اب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اکابرین کی بنا پر ہم کہتے ہیں ایک ہی چیز کا نام ہے اسلام بھی، اور دین بھی اور مذہب بھی، دونوں اسلام کے نام ہیں۔ آپ کا مذہب کیا ہے جو اسلام ہے، آپ کا دین کیا ہے جو اسلام ہے۔ تو کم و بیش لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو دین اور مذہب کا فرق معلوم ہوگا، جبکہ دین اور مذہب میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان۔ لیکن ہم اس رہتے ہیں آپ کا مذہب کیا ہے اسلام، کا دین کیا ہے اسلام، دونوں ہیں، دونوں اسلام کی دونوں شاخیں، دین بھی اور مذہب بھی۔ ہم نے اسلام کو بحیثیت دین اور بحیثیت مذہب اسلام کو فالو کرنا ہے اور اس پر چلنا ہے۔ لیکن اگر پوچھ لیا جائے تو بڑے بڑے ایک سکالر ہیں یا مذہب کی گفتگو کرتے ہیں دنیا دار لوگ، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا تو کوئی دیندار ہے نہیں ہے، جتنا دین کے بارے میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے تو شاید وہ نہ بتا سکے، کیونکہ ہماری المیہ ہے اسلام کا، ایک مسلمانوں کا زبان ہے، اسلام کی تو زبان نہیں آ سکتا، مسلمانوں کا اپنی بدعمالی کی وجہ سے کہ آج وہ سارا سال ٹی وی پہ بیٹھ کر گانے والی، ناچنے والی، وہ ماہ رمضان شریف آتا ہے تو سال میں دوپٹہ لے کر وہ امت کو دین سکھانا شروع کر دیا، یہ تو بہت بڑا علمی ہے۔ اب وہ خواجہ سراج ہے، جیسے آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہے، وہ مسجد میں کھڑے ہو کر دین سکھا رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا علمی ہے، یہ بھی اسلام مسلمانوں کے ایک بہت بڑا سوال ہے، علماء کی توہین ہے۔ یہ نہیں لیکن اب وہ جو خواجہ سراج ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان کا ایک نسبت ہے۔ لیکن جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ شہر مدینہ کے اندر ایک خواجہ سراج نے مہندی لگا دیا، آج جو خواجہ سراج ہے وہ کہتے ہیں کہ
اب ایک ہی ہے کہ ہم نے ناچ کر گا کر ڈانس کر کے ہمارا جو ہے وہ ذریعہ معاش ہے، ہم نے اسی طریقے سے کھانا ہے، نہیں، اس کا اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ اب ایک خواجہ صاحب مدینہ تشریف اور اس نے ہاتھ پہ مہندی لگا لی، یعنی کہ روایت آپ کو بار بار سنائی ہے، اس نے مہندی لگا لی خواجہ صاحب، آپ کو خواجہ صاحب اس کو ہیرا کہتے ہیں، شراب کا بولتے ہیں، اس خواجہ صاحب نے ہاتھ پہ مہندی لگا لی۔ اب تو خواجہ صاحب پورا میک اپ کر کے پورا جو ہے وہ، کیونکہ خواجہ صاحب کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ ایک مرد کی ہوتی ہے، ایک عورت کی ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد۔ تو اب جو مرد ہے وہ ایک عورت کی مشابہت کر کے اور پھر وہ جا کر جو ہے وہ ناچ گانا کرتے ہیں اور پھر اس سے اپنا جو ہے نظام زندگی چلاتے ہیں۔ تو ایک شہر مدینہ میں جیسے آپ نے پہلے سنا کہ ایک خواجہ صاحب نے ہاتھ میں مہندی لگا، خواجہ صاحب تو بیک اپ کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو میرے شہر سے نکال دو۔ حضور اس کی طرف دیکھنا نہیں، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے اس کے حضور اس کی گردن اڑا کے فرمایا نہیں، اس کو میرے شہر سے چلا جائے اور دوبارہ اس شہر میں واپس سے نہ آئے۔ اتنا غصے کا زور لگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور نے فرمایا کہ مہندی لگانا عورت کا کام ہے، مرد نہیں لگا سکتا، مرد کمانا ہے۔ ہاں، بیماری کی وجہ سے اگر اس کو جو ہے وہ گرمی کی شکایت ہے یا اس کی وہ کیفیت ہے گرمی کی، تو چونکہ مہندی میں ٹھنڈک ہوتی ہے وہ پاؤں پہ لگا سکتا ہے، سر پہ لگا سکتا ہے۔ اگر ہاتھوں میں بھی اس کی اتنی جلن ہے، اتنی گرمی ہے، تو اس بیماری کے علاج کے لیے ایسے علاج کو اس میں بھی لگا سکتا ہے۔ فیشن کے لیے مرد مہندی نہیں لگا سکتا، ہاتھ میں پاؤں پر۔ اس خواجہ صاحب نے مہندی لگا دی۔ حضور نے فرمایا صرف عورت کو اجازت ہے مہندی لگانے، مرد کو اجازت نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور اس میں ایک عورت کی صفت بھی تو خواجہ صاحب میں پائی جاتی ہے نا، ایک اس میں عورت کی صفت بھی تو پائی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں دیکھتے ایک صفت اس میں مرد کی بھی پائی جاتی ہے۔ جب کہ خواجہ صاحب میں جو بیلا ہوتا ہے جس کو ہم غصہ بولتے ہیں، اس میں ایک صفت عورت کی ہے، ایک مرد کی۔ خواجہ صاحب نے ہاتھ میں مہندی لگا دی، اب اس میں ایک صفت عورت کی پائی جاتی تھی، اس نے مہندی لگا دی۔ عورت کو اجازت ہے مہندی کی نصب کو نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا سے وہ میرے شہر سے نکل جائے اور دوبارہ اس شہر میں کبھی کافی رہا۔ غصے کا اظہار کر، اس نے عورتوں کی مشابہت اختیار کر، تو حضور اس میں ایک صفت تو عورت کی ہے خواجہ صاحب نے، تو حضور نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو نا ایک صرف اس مرد کی بھی جو پائی جا رہی ہے، جب اس صرف صفت مرد کی پائی جا رہی ہے، ایک صفت عورت کی تھی، کچھ اجازت تھی، لیکن فرمایا کیونکہ اس میں ایک صفت مرد کی پائی جا رہی تھی، اس لیے فرمایا کہ اس نے کیوں ہاتھ میں مہندی لگا دی، اس کو پاؤں میں نشاء سے نکل جائے۔ پورا مرد نہیں تھا، ایک صفت مرد کی تھی نا خواجہ صاحب، ایک عورت کی، صرف ایک صفت مرد کی تھی تو عورتوں کی طرح مہندی لگا بیٹھا۔ حضور فرمایا میں نشاء سے نکل جائے اور دوبارہ داخل آئے۔ تو اس نے ایک عورت صفت کی تھی نا، تو فرمایا کہ عورت اس نے صرف مرد کی تھی تو عورتوں والا کام کیوں کیا؟ تو بات یہ کر رہی تھی کہ آج مسجدوں میں اللہ کی معاف کرے دین سکھانے والے خواجہ صاحب میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، وہ جو ایک ناچنے والی جس کا نام محب ملک ہے، ہاں وہ مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے، اور وہ کھڑے ہو کر تبلیغ کر رہی ہے ممبر میں مسجد کے محراب میں۔ اب جواب کے پیش کیا جا رہا ہے کہ تو وہ تو خواجہ صاحب، لیکن اگر حضور کی اس حدیث کی طرف دیکھا جائے تو اس میں سے وہ تو عورت کی بھی ہے، ایک سے وہ اس کی عورت بھی پائی جاتی ہے، پھر وہ کیوں آئے؟ تو بات یہ کر رہی تھی کہ آج دین ایسے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ ماہ رمضان شریف آیا، ناچنے والی گانے والی بھی تھی، وہ سر پہ دوپٹے لے کر امت کو دین سکھا رہی ہیں۔
تو مسلمانوں کی زبان نہ تو پھر کیا ہو؟ علماء کی توہین ہے، دین کی توہین ہے، مذہب کی توہین ہے۔ تو ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان المذہب عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ دین فرمایا، مذہب نہیں فرمایا۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ جتنے بھی دین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں، سرکار ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ ایک پاورفل گفتگو دین پہ کرتے ہیں، کسی کو آگے بولنے نہیں دیتے، ناک کا بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ شاید کوئی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو بحیثیت دین لینا ہے یا بحیثیت اس کو مذہب فالو کرنا ہے؟ شاید جو کو ہم سے کوئی پوچھ جائے گا کہ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ بات ٹھیک ہے، لیکن دین میں اور مذہب میں ایک چیز کا نام نہیں ہے، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے دین میں اور مذہب میں۔ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو ایک حصہ بحیثیت مذہب فالو کرنا، 3 حصے آپ نے بحیثیت دین اسلام پہ چلنا۔ 75% 75% آپ نے اسلام پر بحیثیت دین ایز اے دین اسلام کو لینا ہے۔ 25% 25% آپ نے ایز اے مذہب اسلام پہ چلنا ہے۔ یہ پتہ ہے ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی، بس لات کے لوگ کی باتیں دیکھی تو پھر عمل کرنا شروع کر دیا۔ 75% ہم نے اسلام کو ایز اے دین لینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ 25% ایز اے مذہب۔ اب مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ مذہب کیا ہے؟ عبادات ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ عبادات کا نام مذہب ہے۔ مذہب کسے کہتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مذہب کسے کہتے ہیں؟ عبادات کا نام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے جو معاملات ہیں ہمارے عبادات سے جن کا تعلق ہے، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ ہے، پورا نظام زندگی اسلام کے مطابق چلانا، ہماری گفتگو اسلام کے مطابق ہو، ہمارا دیکھنا نگاہیں جھکی ہو اسلام کے مطابق ہو، ہمارا چلنا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ بِالْأَرْضِ مَرَحًا، زور زور سے زمین پہ پاؤں نہ رکھو، اکڑ کے نہ چلو، آہستہ آہستہ چلو، تکبر سے نہ چلو، اسلام کے مطابق چلنا ہے۔ ہمارا لباس اسلام کے مطابق ہو، گفتگو اسلام کے مطابق ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اس میں کوئی غیبت نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ ہمارا چہرہ اسلام کے مطابق ہو، چہرے پہ داڑھی نہ ہو، ہماری ظاہری مذہب شکل و صورت اسلام کے مطابق ہو، سروں پہ جو مسلمان تھے جن کی شان کی سروں پہ مامے ہوں، ان کی زلفیں ہوں، ہماری بیٹیاں ہیں ان کی چہروں پہ پردے ہوں، نقاب ہو، گھروں سے باہر قدم نہ رکھیں۔ مسلمان عورت کی جو شان ہے وہ اسلام سکھاتا ہے، گھر میں سارا ہمارا جتنا بھی ماحول ہے گھر کا وہ سارا اسلام کے مطابق ہو، ہمارا سارا نظام حیات، جتنی بھی زندگی کے نظام معاملات ہیں، حیات کے معاملات، وہ سب اسلام کے مطابق ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دین۔ اللہ نے فرمایا مذہب کی طرف اللہ نے نہیں فرمایا دین، تمہارے ایک انگ سے دین نظر آنا چاہیے، تمہارے ایک عمل سے دین کا پکتا ہو، تمہارے چہرے پہ نظر پڑے تو کوئی کہے مسلمان آ رہا ہے۔ حضور سے پوچھا کہ سچے مسلمان کی نشانی فرمایا اذا حضور ذکر اللہ
اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا سچے مسلمان کی نشانی جو ہے اس کے چہرے پہ نظر پڑے اذا ذکر اللہ بے ساختہ تمہیں خدا یاد آ جائے تمہارے منہ سے نکلے سبحان اللہ. کسی مسلمان کی سنت آج یورپ پورا امریکہ اسرائیل پورا عالم کفر طاغوتی قوتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کہتی ہیں کہ تم اسلام پہ ایز اے مذہب چلو ہم تمہیں کبھی نہیں روکیں گے. امریکہ کے اندر انہوں نے خود مسجدیں بنا کر مسجدیں ہیں یورپ میں ہیں مسجدیں ہیں اذان ہے نماز ہے تراویح ہے قربانیاں سب کچھ ہے نہیں روکتے. کہا لیکن تم اسلام میں ایز اے دین نہیں جا سکتے یہ تم پہ پابندی ہے. یورپ نہیں چلنے دیتا عالم کفر نہیں چلنے دیتا. تمہاری بیٹیاں بازاروں میں چہروں پہ نقاب کر کے نہیں چل سکتی نہیں چلنے دیتا. تمہاری بیٹیاں نکلیں گی عورتیں نکلیں گی تو چہروں سے نقاب کھینچ لیں گے. وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تم اسلام پہ ایسے مذہب عمل کرو. تم دیکھتے نہیں پچھلے سال کاربن پچھلے سال تھا یا اس سے پچھلا امریکہ وائٹ ہاؤس کے اندر افطاری دی گئی مسلمانوں بہت بڑا افطار دے رکھ دیا گیا تھا. میرے خیال میں یہ بارات اوباما کے دور میں ہوا تھا اس کے بعد بہت بڑا افطار دے رکھ دیا گیا تھا. اس نے کہا ہم تمہاری افطاریاں کرواتے ہیں تمہاری ساریاں کروائیں گے تمہیں مسجدیں بنا کے دیتے ہیں سب کچھ کرو لیکن تمہارا لباس مسلمانوں جیسا نہیں ہونا چاہیے. لباس تمہارا کیا ہوگا عیسائی جیسا. ایسے مذہب اسلام پہ چل سکتے ایسے دین ہم تمہیں نہیں چلنے لگے. ایسے دین تم نے مذہب عیسائیت کو فالو کرنا. اگر پینٹ پہنو گے تو کوئی عیسائی اٹھنے سے پھاڑ کے پہنیں گے تمہیں بھی پھاڑ دی رکھی. ہم جیسے 2 دن پہلے قوم لوط کے بارے میں پڑھ رہے تھے صبح کے 10 میں حضور نے فرمایا کہ وہ کیوں ہلاک ہوئی. وہ 10 حضور نے اس کی جو بیان فرمائی تھی حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اس میں سے ایک عادت یہ تھی کہ حضور نے فرمایا یہ جو 10 عادتیں قوم لوط میں ہیں جن کی بستی کو اٹھا کر جبریل پر آسمانوں تک لے گئی اور پھر اتنی زور سے زمین پہ مارا کہ وہ تقریباً 1000 فٹ سے زیادہ وہ بستی زمین میں دھنس گئی. پھر نیچے سے پانی نکلا جو پایا جا کر سمندر بن گیا اس کو ڈائریکٹ بخار جاتے ہیں اس میں پتھروں کی بارش ہوئی. حضور نے فرمایا یہ قوم لوط 10 عادتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے. وہ 10 عادتیں ان میں تھی بے امت. حضور نے فرمایا 11 عادتیں جو قوم لوط میں 10 عادتیں تھیں نا حضور نے فرمایا میری قوم میں 10 کی بجائے 11 عادتیں. اور قوم لوط کو اتنا جبریل نے فروغ اٹھایا بستی کو اور وہاں تک لے گئے کہ مرغوں کی آواز آسمان کے فرشتے سن رہے تھے. پھر وہاں سے زمین پھٹ گئی. پھر 400 میٹر یعنی تقریباً 1200 فٹ بن گیا زمین کی گہرائی نکل گئی. اتنی زور سے پھٹ گئی. پھر پتھر ہم کرنا نہیں مکرا. پھر پتھروں نے اس پہ بارش کر دی آسمان سے لائی. پھر وہاں سے پانی نکلا تو اس کا پہلے وہ دودھ تھا پھر پہلے وہ کار پڑ گیا. دنیا میں اتنا پانی نکلا اتنی گہرائی میں گئی ایک بہت بڑا پور ہو گیا کہ وہاں سمندر بن گیا. تو حضور نے فرمایا جو ہم نے عادتیں تھی نا 10 اس وجہ سے ہلاک ہوئی. بے امت میں ایک عادت ہے. ایک حضور نے فرمایا میں سے یہ ہوگی کہ مرد سے جو ہے وہ کرے گا زنا عورت کی بجائے عورت سے کرے. حضور نے فرمایا یہ ہوگی کہ ان میں ہلاک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی مونچھیں بڑی تھی داڑھی چھوٹی تھی. چہرے پہ داڑھیاں نہیں تھی صرف مونچھیں اس وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا. آج ہم ہلاک امت مسلمان نہیں ہوتے. اللہ فرماتا ہے چاہتا ہوں تمہیں تباہ کر دے گا لیکن پھر دیکھتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو. میرا اپنے معبود سے وعدہ ہے کہ تیری امت کو رسوا نہیں کروں. تو یہ وہ چیزیں تھی. تو وہ آج کہتا ہے یورپ یہ کہتا ہے کہ تم ایسے دین نہیں چل سکتے. تمہیں اپنی ظاہری شکل و صورت عیسائی جیسی بنانی ہوگی. ہم نے بنا لی. عیسائی سر پہ نہیں کپڑا رکھتے تمہیں بھی نہیں رکھنا ہوگا. مسلمانوں کی شان کی سروں کے مامے ہوتے تھے داڑھی کا ایک ان کا کھلا لباس ہوتا تھا.
آج ہمارا اتنا لباس سکیڑ دیا، بنیان پہن کر دوڑا رہے ہیں، جینز ہماری بیٹیاں پہن رہی ہیں، سروں سے دوپٹے سے کھینچ رہے ہیں۔ آج بھی یورپ کے اندر وہ نہیں لوگ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا، دوپٹے ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے، نقاب نہیں کرنے دیں گے، داڑیاں نہیں رکھنے دیں گے، گمامے نہیں رکھنے دیں گے، جو سر پہ چہرے پہ داڑھی سر پہ ماں رکھے گا وہ دہشت گرد ہے، وہ شدت پسند شمار ہوگا۔ ادھر یہ بھی کہتا ہے کہ تم نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں مسجد مدرسے سب کچھ بنا دیں گے، لائبریریاں تک تمہیں دیں گے، لیکن چہرے پہ داڑھی سر پہ امامہ، تمہاری عورتوں کے سروں پہ دوپٹے، چہرے پہ نقاب، یہ نہیں، تم اسلام کا ایسے مذہب چلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسلام ایسے دین نہیں تم جا سکتے۔ اگر تم نے دین کا عمل کرنا ہے، ایسے دین کسی کو لینا ہے مذہب کو، تو وہ مذہب عیسائیت ہے۔ آج ہماری عورتیں چل رہی ہیں، سروں سے دوپٹے اتر گئے، لباس اتر گئے، کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ماہ رمضان شریف آیا تو وہی گانے بجانے والی، جناب سرخی پاؤڈر لانے والی، ناچنے والی، کودنے والی، سروں پہ دوپٹے لے کر امت کو دین سکھانے بیٹھ گئے، اس میں برکت ہوگی۔ میں ملک جیسی ڈانس کرنے والی مسجدوں کے محراب میں کھڑے ہو کر امت کو دین سکھا رہی ہے۔ اس سے بڑا اسلام کا مزاج، اسلام کی بے ادبی، مسجد کی بے ادبی کوئی ہوگی؟ امت مسلمہ جو سب سے خیر الامہ، حضور فرمایا ساری امتوں میں سے افضل امت مسلمان ہیں۔ عیسائی کہاں سے کہاں پہنچ کے، یہودی پہنچ کے، ہندو کو کی ترقی کر گیا، مسلمان آج کے زوال کا ذکر پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کو ماننے والا، رسول اعظم کی نبوت میں یقین رکھنے والا آج اتنا زوال پذیر ہو گیا۔ وہ عرب میں جو بدو تھے یار، جنگلوں میں رہنے والے، اونٹ چلانے والے، جن کی زندگی میں دور دور تک اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، وہ حضور آئے، حضور کا کلمہ پڑھا، کلمے کا حق ادا کیا، حضور کی غلامی میں آئے، غلامی کا ایسا حق ادا کیا، اللہ نے ساری کائنات کو ان کو غلام بنا دیا۔ اور ہم نے ان کی غلامی چھوڑی تو در در کے غلام بن گئے۔ ہاتھ کش کول میں کبھی ایک ملک میں کبھی دوسری میں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آج بھی وہ رب یہ نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے اتنا سا بچے، کوئی بوڑھا کوئی غریب بھی ہے، تو اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کر دو، دیکھنا ہے کہ بیٹا کہاں سے کہاں تک ہے۔ کبھی کبھی آیا کرے اپنے رب کے ساتھ قراص کی باتیں بھی کر لیا کرے نا، ساتھ میں دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ایک راز بھی رکھا کرے۔ میں ایک بڑی پیاری بات پڑھ رہا تھا، اس کو محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، میں جوانوں کو سنا رہا ہوں آپ کو کہ زندگی اسلام کی، مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ توجہ سے سننا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، کامل ولی تھے۔ ان کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک سود اورا ہوا تھا، وہ بڑا فوش کلام تھا، بد کلام تھا، اکھڑ مزاج تھا، اس کو بڑا سمجھاتے بھائی تم نے مرنا ہے، سود کھانا چھوڑ دو، یہ وہ نہیں سمجھتا تھا۔ اب بڑی اس کو دین کی تبلیغ کرتے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بڑا اس کو سمجھاتے۔ توجہ سے یہ بات سننا، بڑی توجہ سے، شاید زندگی بدل کر آپ کو اب اس کو بڑا دین سمجھاتے۔ آپ کا وہ چونکہ ساتھ بیٹھنے والا تھا نہیں سمجھتا۔ ایک دن آیا، صبح کا وقت آیا، صبح کا وقت ہے، حبیب اجمی جو تھے وہ شراب پڑھ کر آ فرما رہے تھے، دروازے کی زور سے دستک دی، تو اپنے اٹھ کے گھبرا کے دروازہ کھولا تو اس پر سانس پھولا ہوا ہے، پسینہ ہے۔ تجھے کیا ہوگا، کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں مجھے توبہ بھی کروائی اور کلمہ بھی پڑھائی۔ کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تجھے سمجھا سمجھا کے تبلیغ کر کے تجھے کوئی اثر نہیں ہوا، آج تیری یہ کیفیت کیوں ہے؟ اتنا انقلاب کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا حضور بس اس بات کو چھوڑیے، مجھے توبہ کروائیے اور کلمہ پڑھائیے۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ کل بتا، تو میری بات نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا حضور ہوا یہ ہے کہ کل میرے گھر میں مہمان آنے والے تھے، میں بازار میں چلا گیا مہمانوں کے لیے سامان لینے کے لیے، وہاں سے میں نے بغداد کے بازار سے 10 کلو مچھلی خریدی،
اور بھی سامان تھا، سامان تھوڑا سا بھاری ہو گیا. میں نے کہا میں چوک سے یہاں سے نا کچھ ایک مزدور پکڑ لیتا، میرا سامان اٹھا لے گا، کہاں تک پہنچا دے گا، سامان بھاری ہے، وزنی ہے. وہ کہتے ہیں میں چوک پہ گیا، ایک 10 سال کا بچہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ چاچا جان مجھے لے جاؤ مزدوری کے لیے، صبح سے بیٹھا ہوں، ماں باپ غریب ہیں، انہیں کچھ نہیں کھایا ہوتا پڑے، مجھے ساتھ لے جاؤ. تو گھر میں کھانے کی کچھ نہیں ہے، تو مشکل گزارا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سنو کو ابھی بچی سے کہتے ہیں جس پہ ترس آتا ہے. میں نے کہا چلا جائے. اس نے سامان اٹھا لیا، بڑی مشکل سے وہ چل رہا ہے. 10 سال کا بچہ ہے، اتنا وزنی سامان ہے، جب کھلاتا ہے چلتا ہے. 3-4 گلیاں گزرے نا تو آگے مسجد سے اذان شروع ہوئی. تو اس نے مجھے کہا کہ چچا جان اگر کہو تو اذان ہو رہی ہے تو نماز پڑھ. میں نے کہا یا سامان یہاں رکھ دے، پڑھ. اس نے سارا سامان وہاں پہ رکھا اور میں اس سامان کے پاس بیٹھ کے میں نے تو پڑھنی نہیں تھی، تھا تو مسلمان. میں نے وہ اندر گیا، اس نے جا کر نماز پڑھی اور جلدی جلدی پڑھ کے باہر آ گیا. میں نے کہا یار ابھی تک تو باقی نمازی نہیں آیا تو اتنی جلدی نماز پڑھ کے باہر آ گیا. اس نے کہا چاچا جان میں نے فرض پڑھی ہے، سنت پڑھی ہے، نفل نہیں پڑھی، بعد میں پڑھ لوں گا. کہیں تم یہ نہ سوچنا کہ میں کام چھوڑ. بچہ ہے 10 سال، مزدوری کرنے آیا ہے، سامان سر پہ اٹھایا نہیں جا رہا، ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں. اذان ہو گئی تو مزدوری کو ہی چھوڑ. نماز کی فکر ہے، دوڑ کر اللہ کے حضور میں پاس میں آ گیا. ہماری دکانیں کھلی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہی ہے، پھر بھی نماز کی فکر نہیں ہے. کوئی فکر نہیں ہے نماز کی. اللہ فرماتا ہے بندے اگر تم نے نماز کی فکر چھوڑ دی میں تیری فکر چھوڑ دی. اور اگر تو نماز کی فکر کر تیری ساری فکریں مٹا دی. میرا تجھ سے بات ہے جتنی دیر زندگی کی فکریں مٹا دوں گا اس وقت نماز کی فکر کر. 10 سال کا بچہ ہے. ہمارے میں بڑے بڑے بچے آج نماز نہیں پڑھتے. وہ جلدی کہتے ہیں میں نے ابھی تک نفل نہیں پڑھے، میں نے سنت فرض پڑھے. اور میں نے کہا جلدی تم یہ نہ سمجھو کہ میں کام چھوڑ. تو سامان اس نے اٹھایا تو وہ سوچ پور کیا تھا ابھی بچی سے کہ لڑکھڑانے لگا. سامان بہت وزنی تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹا میں اٹھا لوں تھوڑا سا سامان. اس نے کہا کہ میں اجرت کم دوں گا، 3 دینار اجرت بنتی ہے، اگر تم سامان اٹھاؤ گے تو پھر میں آپ سے پیسے کم دوں گا. میں حیران ہوا. اس کو لے کے میں گھر میں آیا. شدت کی گرمیوں کے دن تھے تو میں نے اس نے سامان رکھا. تو میں نے بیوی سے کہا کہ بڑا اچھا بچہ ہے، کسی کا 10 سال کی عمر ہے، نماز کی اس کو فکر ہے. کہا سامان اٹھا لوں. کہا اگر تم نے اٹھایا تو پھر میں پیسے کم دوں گا، اس کو کھانا کھلا دیا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. تو ابھی بچی نے اسے کہا کہ بیٹا آؤ کھانا کھا لو. اس نے کہا چچا نہیں میرا روزہ ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا بھائی رمضان تو نہیں ہے. کہا جب کی روزہ ہے. عمر کتنی ہے؟ 10 سال. گرمیوں کے دن ہیں. کون ہے اے سی میں بیٹھنے والا نہیں ہے. نفلی روزہ ہے. حیران ہو چکے وقت ہو رہا ہے. حیران ہو گئے. تو کہا بیٹا افطاری کر لو. کہا میں مسجد میں جا رہا ہوں، افطاری کا وقت ہوا تو مجھے آپ لے جانا. جب افطاری کا وقت ہوا میں لینے گیا تو اس نے کہا کہ میں نے پانی پی کے روزہ کھول دیا، افطار کر لیا ہے، اب میں شام تک پڑھوں گا. میں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. تو کہا کہ ٹھیک ہے شام کے بعد مجھے لے جانا. وہ مجھے شام کے بعد کہتے ہیں اس بچے کو لے کے آئے، اس کو کھانا کھلایا. میں نے کہا بیٹا یہاں پہ رک جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ماں باپ میں مزدوری کے لیے باہر آؤں تو 2 دن باہر آ بھی جائے تو پریشان نہیں ہوتے. تو چونکہ میں دیہات سے شہر میں آیا ہوں تو میں رات کو تمہارے یہاں رک جاتا. تو وہ بچہ رک گئے. اب وہ سود خور کہتا ہے میری بیٹی تھی، اس کی ٹانگیں نہیں تھی لیکن وہ بالکل ایک پتھر تھی، خالی جگہ تھی، پڑی جاتی تھی، 4 پائی اٹھ نہیں سکتی تھی، نہ ہاتھ حرکت کرتے ہیں ٹانگیں آپ کرتے ہیں، پتھر کی پتھر 4 پائی پہ پڑی. تو وہ سوچ خور کہتا ہے کہ میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی آج ہمارے گھر میں بڑا اللہ کا پیارا بچہ ہے جو مہمان ہے، بڑا پیارا بچہ ہے.
بڑا نیک ہے اللہ کا وہ مان ہمارے گھر. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں سو گیا تو جب سحری کا وقت ہوا نا تہجد کا، تو جس کمرے کے اندر ہے میری بیوی سو رہی تھی زور زور سے دستک کی، بیٹی کی آواز تھی. بیٹی کہنے لگی کہ دروازہ کھولو. تو میں نے بیوی سے کہا کہ یہ بیٹی کی آواز نہیں لگتی، کہا اسی کی ہے. کہا وہ تو پتھر ہے دوسرے کمرے کے پڑی ہے، یہاں وہ کیسے پہنچ گئی؟ تو گھبرا کے دروازہ کھولا تو بیٹی سامنے صحیح سلامت کھڑی تھی، کبھی دوڑ کے اس طرف جاتی تھی کبھی اس طرف جاتی تھی. میں نے کہا بیٹی تم صحیح کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا تم نے تو کہا تھا نا کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ آیا 10 سال کا مزدور ہے، چھوٹ پہ کھڑے ہو کے مزدوری کرنے والا، بڑا نیک ہے. میں نے رات کو دعا کی تھی اللہ یہ اگر اتنا ہی نیک ہے تو اس کے ساتھ کی مجھے صحت دے دے. اتنا کہنے کی دیر تھی کہ میں بستر میں حرکت پیدا ہوئی اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی. وہ تینوں مسعود ہو کہتا ہے میں اور میری بیٹی اور بیوی دوڑ کر اس بچے کے کمرے کی طرف گئے جس کی عمر 10 سال تھا. دوڑ کر گئے، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور چارپائی پہ کاغذ پڑا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا میرے اور میرے رب کا ایک راستہ جو پاس ہو چکا ہے، میں جا رہا ہوں میرے پیچھے نہیں ہوں. یہ 10 سال کا بچہ ہے، یہ اس کی زندگی تھی. آج ہم کی اگر زندگی تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت عطا فرمائے.